ٹھیک آپ نے ریزائن کر دیا نیشنل اسمبلی سے، کم ہی لوگ کرتے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ؟ آپ نے تو کہا کم لوگ کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں تو یہ پہلا ریزائن. میں نے اس لیے کہا کہ شاید کسی نے کیا ہو 50 سال میں آپ کو کلیئر ریکارڈ پہ جس کا مجھے نہ پتا ہو. نہیں اب میں کلیئر کر دیتا ہوں. انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا آخری ریزگنیشن قائد اعظم نے کیا تھا، محمد علی جناح صاحب، محمد علی جناح بانی پاکستان نے. اور وہ بھی ایک ایسا قانون پاس ہوا انڈین پارلیمنٹ میں جس کو انہوں نے نہایت ناانصافی پر مبنی سمجھا. ارلی 30s کی بات کر رہے ہیں جی 30s میں، جب چھوڑ کے انگلستان آ تو گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے ریزائن کر دیا اس قانون کے خلاف احتجاج میں. اس وقت سے لے کر 2003 تک پاکستان بننے کے بعد تاریخ میں کسی نے ریزائن نہیں کیا. لوگ احتجاج کرتے ہیں، یہ مجھے ریزائن نہیں کرتے. ریزائن تو نہیں کیا، لیکن جو ڈان کے کالمسٹ ہیں ایاز حمید صاحب، انہوں نے بھی تو چھوڑ دی تھی اپنی سیٹ نیشنل اسمبلی کی، چھوڑ نہیں دی تھی انہوں نے. وہ الیکٹ ہوئے تھے وہ کوئی اور بات، چکوال سے. ریزگنیشن نہیں کیا ہے. ایسا ریزگنیشن یہ پہلا ہوا ہے پاکستان. فارمل ریزگنیشن نہیں، فارمل ریزگنیشن کہ آپ فلور پر بیٹھیں اور ریزائن کر کے آ جائیں، یہ پہلا ہوا ہے. اچھا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ آپ نے ریزگنیشن نہیں بلکہ تھیسس لکھا ہے. اچھا کیا، میں تو ایک پروفیسر ہوں بنیادی طور پہ، تو میں تھیسس ہی لکھوں گا، اس لیے کہ میں نے اسباب لکھنے تھے کہ میں نے اس اسمبلی سے ریزائن کیوں کیا. اسباب کیا تھے؟ تو 80 صفحے پر مشتمل ریزائن لکھنا میری مجبوری تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کوئی 40 صفحے کا اپینڈکس لگایا، اباؤٹ 40 پیجز. اسباب بنیادی یہ تھے کہ میری دانش میں یہ اسمبلی نہیں رہی. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے اسمبلی کو جو رول دیا ہے وہ رول اس اسمبلی کے پاس نہیں رہا تھا. دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن میں آپ یو ایس کو لے لیں، آپ برٹن کو لے لیں، آپ یورپین لے لیں، آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، ایون آپ پڑوس میں انڈیا کو لے لیں، بنگلہ دیش کو لے لیں، اسمبلیوں کو جو کانسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی رول دیا جاتا ہے، بدقسمتی سے وہ رول اس اسمبلی کے پاس نہیں ہے. اسمبلیوں کی پرفارمنس پہلے بھی اتنی آئیڈیل نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بتدریج زوال آتا رہا ہے. مگر جو کنڈیشن اس وقت ہو گئی ہے، اس وقت پوری کی پوری اسمبلی اور اس کی کاروائی وہ فیک ہے. لیکن آپ نے کہا نا کہ کبھی بھی بہت آئیڈیل نہیں رہی اسمبلی کی پرفارمنس پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو اس اسمبلی کو اتنا کیوں کنڈم آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ان سے بہت مختلف ہے جو پہلے اسمبلی؟ وہ اس لیے کہ وہ پرفارمنس کا اتنا آئیڈیل نہ رہنے کا تعلق اس اسمبلی کے انٹرنل پرفارمنس کے ساتھ ہے. یعنی انٹرنلی جو اس کی کارکردگی ہے وہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اور آپس کی سازشوں کی وجہ سے اتنی آئیڈیل، یعنی ڈیلیور کرنے کے اعتبار سے آئیڈیل نہیں رہی کہ جو ڈیلیور کرنا چاہیے. اور اب میں جو اسے کنڈیم کر رہا ہوں وہ ڈیلیورنس کی بات ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ڈیلیور کرنا، ٹو ڈیلیور اینی تھنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ تو اس کے پاس ایجنڈا ہی اپنا نہیں ہے. یہ اسمبلی کسی اپنے میکرز اور مینوفیکچررز کے گیون ایجنڈے پر قائم ہے. ان کو روز بولنے کے لیے ایجنڈا دیا جاتا ہے، اپوز کرنے کے لیے ایجنڈا دیا جاتا ہے. اور اس اسمبلی کا ریزائن کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس اسمبلی کو فنکشنز اسمبلی کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر قوم کے حساس معاملات کو اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس کر کے ڈیسائیڈ کیا جائے. پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ فوجی حکومت کے ہونے کے باوجود دہشت گردی آج تک ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ دہشت گردی پنپ کیوں رہی ہے؟ دہشت گردوں کو کل عدم قرار دے کر بھی کل عدم بنایا نہیں گیا. اب دہشت گرد الیکشن بھی لڑتے ہیں. یہ تو بڑے گہرے ریجنل مسائل نہیں ہیں. اچھا نہیں، اسمبلی از فار ٹو ڈسکس دس میٹرز آن دا فلور. آپ سمجھتے ہیں اسمبلی میں ڈسکس؟ یہ اسمبلی میں فلور نے، آپ برٹش پارلیمنٹ کا پورا ہاؤس آف کامنز کی کاروائی دیکھیے، آپ یورپین پارلیمنٹ میں کسی ملک کی کاروائی دیکھیں، آپ یو ایس پارلیمنٹ دیکھیں، ایون عراق وار کے اوپر سب سے بڑا الائی ہے برطانیہ امریکہ کا، باوجود اس سب سے بڑے الائی ہونے کے پوری قوم مخالفت کر رہی ہے. مگر اسمبلی کے فلور پر ہاؤس آف کامنز کے اوپر پر گھنٹوں اور ہفتوں کی کھلی ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کی اسمبلی پر آپ ایک سیکنڈ، آپ ملک کے اندر موجود دہشت گردی پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. آج تک 3 سال میں ڈسکشن نہیں اجازت دی گئی اور نہ کوئی کر سکے گا. پاکستان کی اسمبلی پر اداروں کا عدم استحکام ہے، عدلیہ ایک تماشا بن چکی ہے، آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ پاک امریکہ تعلقات پہ ڈسکس نہیں کر سکتے اور آج تک ڈسکس نہیں کیا گیا، نہ کوئی کر سکے گا. بین الاقوامی دہشت گردی اور اس میں امریکہ کا رول اور پاکستان جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اپنا ایجنٹ بنا کے یوز کرنا، اس پر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. کس کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، اسرائیلی جارحیت کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے.
इराक में अमेरिका का रोल और हमारी इन्वॉल्वमेंट आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप जियो पोलिटिकल सिचुएशन, रीजनल इश्यूज को आप डिस्कस नहीं कर सकते। पाक इंडिया रिलेशन किस तरह डेवलप हो रहे हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी किस तरह चल रही है, कौन जाता है फैसले करते, यू कांट डिस्कस इट। कश्मीर किस मरहले पर खड़ा है और किस तरह उसको मनवाया जा रहा है या क्या बंटवाया जा रहा है, आप डिस्कस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्कस नहीं कर सकते। पाक अफगान रिलेशनिंग को डिस्कस नहीं कर सकते। आप दाखिली दहशतगर्दी डिस्कस नहीं कर सकते। आप एक्चुअली असेंबली के फ्लोर पे जो डिस्कस होना चाहिए वो आप डिस्कस नहीं कर सकते। आपके जो अब आपने पूछा कि डिस्कस क्या कर सकते, वही बता देता हूं। डिस्कस ये कर सकते हैं आप कि यहां इस जुमले में आर लगना था, इस क्यों लग गया, ठीक, बस डिस्कस करके आप आर की जगह इज लगा देंगे। छोटे मोटे यहाँ हैड लगना था, हैज क्यों लग गया, ठीक है। बस आप क्लरिकल काम करते हैं बैठकर। मुलाजमतों के जो ड्राफ्ट हैं लॉ के वो डिस्कस होते हैं। अच्छा, एक